تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ حضور کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے، اور یہ ادا کرنا واجب ہے۔ دیکھو دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر 1 سال گزرے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، لیکن فطرے کے لیے آدمی کو سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے دن کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں، یا اتنا روپے کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے عید کے دن، یا رمضان مبارک میں کسی بھی دن کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں، چاہے وہ ابھی آئے ہوں، 1 منٹ پہلے آئے ہوں، 1 گھنٹے پہلے آئے ہوں، عید کی نماز سے پہلے جس آدمی کے پاس اتنا پیسے آ گئے، اب اس آدمی کو جو ہے فطرہ ادا کرنا ہے۔ اب فطرے کے 4 مقصد ہیں، فطرہ ادا کرنے کے 4 مقصد ہیں۔ ایک تو روزے کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف ہوں گی۔ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ رمضان روزے کے درمیان آدمی کتنا ہی بھی گناہوں سے بچنا چاہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی روزے سے مارکیٹ کو چلے گئے، کسی پہ نظر پڑ گئی، یا کسی کو گالی دے دیا، کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، تو چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن روزے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو گئی۔ تو روزے کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں فطرے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے نفل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نفل پڑھتے نہیں، کیوں؟ یہ نفل و سنت کا کے واسطے، یہ اس لیے ہے کہ فرض نماز کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہوئی ہوں، جو خامیاں ہوئی ہیں، جو تلافی ہوئی ہیں، ان کی تلافی کے لیے، ان چیزوں کی معافی کے لیے جو ہے اگر فرض میں کوئی کمی رہے گی تو کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سنت اور نفل کے ذریعے سے فرض کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ تو اس طرح جس طرح سنتوں سے اور نوافل سے فرض کی کمی پوری ہو رہی ہے، اسی طرح فطرے سے بھی روزے کی کمی پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شکرانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکرانہ ہے، شکر ادا کرنے کے طور پر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 1 رمضان اور دیا، وہ شکرانے کے طور پر جو ہے فطرہ ادا کرنا ہے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد ہے غریب کی بھی عید ہو جائے، غریب بھی کچھ کھا لے، غریب بھی کچھ پکا لے، غریب بھی جو ہے اپنی عید اسی طرح منا لے جس طرح ہم عید منا رہے، ورنہ نہ جانے کتنے غریب ایسے ہیں بیچارے پرانے ہی کپڑے کو استری کر کے جو ہے عید کے دن پہنتا ہے، پرانی چپل ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس۔ تو غریب کی بھی عید ہو جائے۔ اب ایسے غریب کہاں ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو غریب کی بھی عید ہو جائے، غریب کے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، اس لیے فطرہ ادا کرنا ہے۔ چوتھا مقصد کیا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ یہ مال جو ادا کرنا ہے وہ ہے، تو بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب روزہ رکھے گا آدمی تو بدن کی زکوٰۃ نکل گئی، بدن کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس طرح فطرہ جو ہے وہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 4 مقصد ہیں، اور اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس پیسے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یعنی 40,000 روپے ہیں، تو اس آدمی کو عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرے کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو 4 چیزیں، فطرے کے لیے 5 چیزیں ہونا: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ کسی کے پاس اتنا سونا ہو، اتنا چاندی ہو، اتنا سونا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے، یا کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جن پیسے سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا کسی کے پاس وہ زمین ہو کہ اس زمین کی قیمت 52.5 تولہ چاندی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں 5ویں چیز ہے فطرے کے لیے، 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ سامان۔ گھر میں اگر ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ اس سامان کو پورے سال میں کوئی استعمال میں نہیں آتا۔ اب آدمی کی ضرورت کے لیے پورے سال کے لیے 3-4 جوڑے بس ہیں، لیکن الماری بھری ہوئی ہے جوڑوں سے۔ عورت کو 4-5 جوڑے بس ہیں، لیکن الماری جو ہے عورت کی 2 الماریاں بھری ہوئی ہیں، 20-20، 25-25، 50-50 جوڑے ہیں۔ تو وہ جوڑے کہ جو جوڑے پورے سال پہننے میں نہیں آ رہے، اگر ان جوڑوں کی قیمت کو لگایا جائے، اس طرح ڈنر سیٹ ہیں، کھانے کے سیٹ، یہ سیٹ وہ سیٹ گھر میں ہزاروں ہیں جو پورے سال کام میں نہیں آتے، عید کے دن کام میں آتے، پھر رکھ دے، پھر عید کو کام آئیں گے۔ تو ایسے جو ڈنر سیٹ گھر میں ہیں، ایسے برتن ہیں، اور ان کی قیمت اگر اتنی ہے کہ ان کی قیمت، ان سب چیزوں کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی چلاتا ہے، ایک گاڑی خالی کھڑی ہے، کچھ بھی کام میں نہیں آتی، تو ان تمام چیزوں کی اگر اتنی قیمت ہے، یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہے یہ، تو ان کی قیمت اگر اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آدمی ان کی قیمت سے خرید سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر فطرہ ادا کرنا عید کے دن واجب ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ بعض لوگ کیا ہے لے کے جا رہے، جب عید کی نماز پڑھ کے آ رہے پھر سب کو دے رہے، اب نہیں ہے بھائی، یہ عید کی نماز سے پہلے کا ہے۔ جو غریب کا انتظام کرنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ ہم لوگ کپڑے کب سلائے؟ عید سے پہلے سلائے۔ شیر خورما کب بنائے؟ عید سے پہلے بنائے۔ بریانی کب بنائے؟ عید سے پہلے بنائے۔ نئی چپل کب لائے؟ عید سے پہلے لائے۔ نیا گھر میں کوئی بھی سامان لائے، عید سے پہلے لائے۔ اب یہ فطرہ پھر عید کے بعد کہیں کو، یہ بھی عید سے پہلے ہی ہے،
تو حضور نے فرمایا کہ جو عید سے پہلے ادا کرے گا، عید کی نماز سے پہلے پہلے جو ادا کرے گا، عید کا دن نہیں، بعض لوگ سوچتے عید کا دن، عید کا دن نہیں بھائی، عید کی نماز، تو بھی پھر عید کے دن جا کے جو ہے عید کی نماز پڑھ کے چار مینار کو جاؤ کپڑے لینے، کون بھی نہیں جاتے، اس سے پہلے لاتے۔ تو جس طرح عید سے پہلے سب لوگ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے پہلے ہی غریب کو دے دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آتے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ عید کی نماز سے پہلے جس کو دینا ہے وہ دے دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کا ادا ہو گیا، جو عید کی نماز کے بعد دے گا فطرہ تو وہ عام صدقہ ہے، جس طرح عام آدمی دیتا ہے اس طرح اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور یہ ہر صاحب نصاب پر ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب کون ہے؟ یہاں تو لوگ اس دنیا میں مالدار کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہیں، جس کے پاس جو ہے بینک بیلنس بھرا ہوا ہے پیسوں سے، بلڈنگ ہے، اس کو مالدار بولتے ہیں۔ لیکن شریعت اس کو مالدار بولتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، نہیں 40,000 روپے، تو ہر وہ مسلمان مالدار آدمی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس آدمی کے پاس 40,000 روپے ہیں سیونگ، 40,000 روپے سیونگ ہے، تو اس آدمی کو جو ہے یہ صاحب نصاب ہے، اور اس آدمی کو فطرہ ادا کرنا ہے نماز سے عید سے پہلے۔ اور فطرہ 4 چیزوں سے ادا کرنا ہے، 4 چیزیں ہیں فطرے کے ادا کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ گیہوں سے دیتے۔ ایک تو گیہوں، اناج، گندم، دوسرا جو، تیسرا کشمش، چوتھا کھجور۔ اگر آدمی کے پاس مالدار ہے تو آدمی کھجور سے، جو سے، کشمش سے ادا کرے۔ تو ان کے ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ 3.5 کلو کھجور کتنے روپے کی ہے؟ اتنا ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ 3.5 کلو کشمش جتنے کی ہے اتنا ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ 3.5 کلو جو جتنے کی ہے اتنا ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ اب 3.5 کلو جو کتنے کی؟ 250 روپے کی ہے۔ 3.5 کلو کھجور کتنے کے؟ 400 روپے کے آتے ہیں۔ کشمش ذرا زیادہ رہتے ہیں، 1000 روپے کی 3.5 کلو کشمش آتی ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ جو سے، کھجور سے، کشمش سے اپنا جو ہے فطرہ ادا کرے۔ لیکن جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے، جو بیچارہ ویسا ہے، تو اس آدمی کو اجازت ہے کہ وہ آدمی گیہوں سے، اناج سے اپنا فطرہ ادا کرے 2.25 کلو کے حساب سے۔ اس وقت حیدرآباد، یہ حیدرآباد کے لیے ہے، باقی باہر کے لیے نہیں، بلکہ حیدرآباد کے لیے ہے کہ حیدرآباد میں اس وقت 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے، 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ 80 روپے دینے کی ضرورت نہیں، 100 روپے دے دے آدمی، ختم۔ گھر میں آدمی کتنے ہیں؟ 50-60 آدمی تو نہیں ہے، زیادہ کھینچ کے مارے تو 10 آدمی سے زیادہ نہیں رہتے کسی گھر میں بھی، ورنہ ہم دو ہمارے دو، ہر گھر کا حال یہ ہے، ہم دو ہمارے دو، تو ہم دو ہمارے دو بھی لگائے تو 4 آدمی ہوتے 400 روپے۔ اگر زیادہ لگائے تو گھر کے پورے لگائے تو 5, 6, 10, 12 آدمی ہوتے ہیں، مشکل سے 10 سے زیادہ کسی گھر میں نہیں ہوتے۔ اور یہ سب کی طرف سے ہے، جتنے بھی گھر کے اندر موجود ہیں ان سب کی طرف سے ہے۔ اور جو آدمی جہاں رہتا ہے یہ اس کے حساب سے دینا ہے۔ ایک آدمی سعودی میں رہتا، وہ بولتے کہ میرا حساب جو ہے وہ انڈیا کا حساب لگا کے نکال دو، ایسا نہیں، یہاں بھی دے سکتے لیکن وہاں کے حساب سے دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو فطرہ ہے دلی میں وہ 50 روپے فطرہ ہے، لیکن یہاں 80 روپے ہے، تو میں یہاں کے حساب سے نہیں دے سکتا۔ 2.25 کلو کے 80 روپے۔ تو ہر اسٹیٹ کا الگ حساب ہے گیہوں کا، ہر اسٹیٹ کا، ہر ضلع کا الگ حساب ہے۔ بعض جگہوں کو جو ہے وہ 100 روپے ہوتا، 150 روپے ہوتا، بعض جگہ ایسی وہاں 40 روپے ہے ایک فطرہ۔ تو یہاں پر حیدرآباد میں اس سال 2023 اپریل میں 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور یہ تو ہر آدمی کو دینا چاہیے، چاہے مال ہو یا نہ ہو، پھر بھی دینا چاہیے۔ یہ سب دینے کے لیے آدمی کو جائز ناجائز کی یا میرے اوپر ہے یا نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غیرت کا تقاضا ہے، یہ تو ضمیر کا تقاضا ہے کہ ضمیر اگر مر چکا ہے تو مت دے، ضمیر اگر زندہ ہے تو بھائی دے ڈال۔ تو جو آدمی جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے دینا ہے۔ کوئی آدمی آپ کا سعودی میں رہتا ہے تو وہ یہاں اگر دینا چاہتا ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن وہاں کے حساب سے، وہاں جتنے روپے ہو رہے وہ روپے یہاں پر دینا ہے۔ تو گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی طرف سے ہے، گھر میں چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کی طرف سے ادا کرنا ہے، چاہے کوئی مسافر ہو، چاہے کوئی بیمار ہو، چھوٹا بچہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، کوئی بھی ہو۔ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور جو انتقال کر گئے اس کی طرف سے نہیں ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے، جو مرحومین ہیں مرحومین کی طرف سے نہیں ہے، یا جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اس کی طرف سے۔ کوئی عورت حمل سے ہے تو حمل کی طرف سے نہیں ہے صدقہ فطر۔ اور ایک اور بات، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی جو روزہ رکھتے ہیں ان کی طرف سے، جو روزہ نہ ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جو ہے چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو یہ سب کی طرف سے ہے، چاہے آدمی نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو اس آدمی پر جو ہے وہ
صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو اور یہ عید کے دن جس آدمی کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنے پیسے آ گئے یا اتنا مال ہے کہ جس مال کی قیمت، جس مال کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے تک پہنچتی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدمی نے تراویح پڑھی، روزے رکھے، تو وہ روزے ابھی تک آسمانوں پر نہیں گئے، کیونکہ ہر عمل جو ہے ہمارا وہ آسمانوں پر جاتا ہے، تو یہ بھی آسمانوں پر نہیں گئے، بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ کہاں پر؟ بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ تو اگر ادا کرے گا تو آسمانوں پر چلا جائے گا، قبول ہو جائیں گے۔ اگر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ ہے جب کی بات ہے، جب ہے پھر بھی ادا نہیں کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور روزے کے درمیان جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، وہ ساری غلطی کوتاہی فطرے کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہیں۔